اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. محترم سامعین، آج ہم اور آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھک ہم اور آپ کی الفرقان اسلامک کلاسز کے نام پر انسٹیٹیوٹ میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کلاس، اس کلاس کا موٹیو کیا ہے، اس کلاس کا مقصد کیا ہے، یہ بھی آج ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے. کہ ہم اور آپ جہاں پر رہتے بستے ہیں، یہ شاہین باغ کا علاقہ ہے. یہاں پر ہماری تعداد اکثریت میں ہے، ہم اور آپ اپنی تعداد میں زیادہ ہیں. ہم اور آپ یہاں دیکھتے ہیں روزانہ ہر گلی میں، ہر کوچے اور ہر محلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہر طرح کی کلاسز کرائی جاتی ہیں. کبھی انگلش کے نام پر تو کبھی اور کسی سبجیکٹ کے نام پر کلاسز کرائی جاتی ہیں، اور باقاعدہ اس کا چارج بھی لیا جاتا ہے. ہم اور آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں پر اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی ہم اور آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ایک بہترین ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا. ہم نے اور ہماری ٹیم کے لوگوں نے اس چیز کو بہت ہی حساس طریقے سے محسوس کیا، اور ہم اور آپ بہت سارے لوگوں نے مل کر کے یہ پلاننگ کیا کہ کیوں نہ ہم اور آپ ایک ایسا پلیٹ فارم قائم کریں جہاں پر ہم نئی نسل کو ایک بہترین موقع دیں کہ ہم اور آپ اس میں مل بانٹ کر بیٹھ کر کے دین کی باتیں بھی کچھ کر لیں، قرآن فہمی کے لیے کچھ کلاسز بھی رکھ لیں، اور قرآن مجید جو سب سے مقدس کتاب ہے اس کو ہم اور آپ کیسے پڑھیں، کیسے سمجھیں. اس کلاس کے اندر ایک بہترین نظم کے ساتھ اس پر ہم اور آپ جائزہ لے لیں. اسی وجہ سے الفرقان عربک کلاسز کے نام پر ہمارا یہ ایک برانچ بنا، ہماری ایک انسٹیٹیوٹ بنی ہے. اس میں ہم اور آپ اور سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے ہفتے میں سے 3 دن، وہ بھی 8:30 بجے سے 9:30 بجے تک یہ کلاسز کی ابتدا ہوتی ہے. اور کلاس اسی کلاس کے اندر ہم اور آپ اس قابل انشاءاللہ بن جائیں گے کہ ہمیں قرآن کو کیسے پڑھنا ہے اور قرآن مجید کو کیسے سمجھنا ہے. تو پچھلے کلاس کے اندر ہم اور آپ نے دیکھا تھا کہ عربک لیٹرز کتنے ہوتے ہیں، عربک کے اندر حروف کتنے ہوتے ہیں. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ 28 حروف ہوتے ہیں عربک کے اندر، جس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دوسری چیز یہ دیکھی تھی کہ ہم اور آپ عربی لیٹر کے اندر کبھی زبر پاتے ہیں، کبھی زیر پاتے ہیں، کبھی پیش پاتے ہیں، جس کو کبھی ضمہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کبھی فتحہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کبھی کسرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو یہ جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں عربک کے اندر، جیسے انگلش میں کیا ہوتا ہے ABCD ایسے ہوتا ہے، مگر عربک کے اندر ہم اور آپ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو جتنے بھی حروف ہوتے ہیں عربک کے، اس کے اندر زبر کہیں دکھے گا، کہیں زیر دکھے گا، کہیں پیش دکھے گا. تو اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں پچھلے کلاس کے اندر ہم اور آپ نے جان لی تھی. آج کی کلاس کے اندر ہم اور آپ ایک اہم ٹاپک کو سیکھیں گے انشاءاللہ کہ آخر ایک جیسے انگلش کے ورڈز ہوتے ہیں، انگلش کے اندر الفاظ ہوتے ہیں، اور اس کو کہنے سے ہم اور آپ سمجھ جاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ایپل کہا جاتا ہے، تو ہمارے مائنڈ میں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایپل مینس سیب ہوتا ہے. ایسے ہی عربک کے اندر اگر ہم کہتے ہیں کوئی بھی لفظ تو اس کا کیا میننگ ہوتا ہے. آج کی کلاس کے اندر ہم اور آپ کچھ ایسے حروف کو بھی دیکھیں گے کہ کیسے ہم اور آپ لیٹرز کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں تو یہ ورڈ بنتے ہیں. ایسے ہی آج کی کلاس میں ہم اور آپ جانیں گے کہ ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ سے جوڑتے ہیں تو کیا بنتا ہے، کیا میننگ آتا ہے. چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں انگلش کے اندر دس، یہ دس بولتے ہیں، جس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے.
اب اگر ہمیں اسی دس کو اگر عربک میں کنورٹ کرنا ہو تو کیسے کنورٹ کریں گے؟ چونکہ یہ ایک انگلش کا ایک الگ لینگویج ہے اور عربک میں ہم جاتے ہیں تو کیسے اس کو کنورٹ کریں گے؟ قرآن مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیسے ہمیں نہیں سمجھیں گے؟ تو آج جب ہم دس کو سمجھ جاتے ہیں، انگلش دوسری زبان ہوتے ہوئے دس کو ہم سمجھ جاتے ہیں، تو ایسے ہی قرآن مجید جو مقدس کتاب ہے اس کے اندر اگر وہ ورڈ ہے، وہ لفظ ہے، تو ہم اس کو جب دھیان دیں گے تبھی سمجھ پائیں گے۔ تو دس یہ انگلش کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے یہ، اسی کو ہم اگر عربک میں کنورٹ کریں گے تو کہیں گے ہاذا، ہاذا کیا کہیں گے؟ ہاذا، ہاذا۔ تو یہ دس سمجھ میں آ گیا کہ یار انگلش کے اندر دس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے، اور ہاذا کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے۔ اب اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہاذا کو کیسے یوز کرنا ہے، جیسے انگلش میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں دس از آ بوائے، کیا کہتے ہیں؟ دس از آ بوائے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یہ ایک لڑکا ہے، مطلب کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک لڑکا، یہی تو ہوتا ہے، یہ ایک لڑکا ہے۔ لیکن جب ہم اسی چیز کو کنورٹ کریں گے عربک زبان میں تو ہمیں یہ سمجھ میں ایک بات اور معلوم ہونی چاہیے کہ جب انگلش میں تو از ہوتا ہے، ہیلپنگ ورب، از ایم آر، یہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم اسی چیز کو عربک کے اندر کنورٹ کریں گے اس سینٹینس کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ عربک کے اندر ایسے جو ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں وہ یوز نہیں ہوتے ہیں، بس دو ورڈ کو آپس میں ملا تو سینٹینس مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اسی کو اگر ہمیں کہنا ہے دس از اے بوائے کو، تو سب سے پہلے جیسے دس کو ہم ابتدا میں شروع میں لائے ہیں، ایسے ہی دس کا جو عربک میں میننگ ہوتا ہے اسی چیز کو یہاں ذکر کریں گے، کہیں گے ہاذا، ہاذا، کیا کہیں گے؟ ہاذا مطلب دس ہو گیا۔ اب اس کی جو عربک آتی ہے اسی کو اگر ہم ذکر کر دیتے ہیں تو سینٹینس پورا ہو جاتا ہے، بہت آسان ہے۔ ہمیں کیا ہے کہ دس کے بعد از لگانا تھا، کہ واز لگانا تھا، کہ آر لگانا تھا، یہاں ڈاؤٹ ہو سکتا تھا انگلش کے اندر، لیکن عربک کے اندر ایسا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس کے اندر یہ عربک کے اندر یہ لگتا ہی نہیں، بس سیدھے اور اسی کا میننگ لکھ دیا جائے تو سینٹینس پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہیں گے بوائے کا ہوتا ہے ولدن، ولدن کیا بن گیا؟ ہاذا ولدن، بات پوری ہو گئی، ہاذا ولدن، یہ ایک لڑکا ہے، یہ بات پوری ہو گئی۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ ہم اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے انگلش کے اندر دس ہوتا ہے تو اس کا میننگ عربک میں پایا جاتا ہے جو ہاذا کے میننگ میں ہوتا ہے، کہ ہاذا مانے دس ہوتا ہے۔ اب یہ ہم نے سیکھ لیا کہ دس جب ہم عربک لینگویج انگلش لینگویج میں یوز کرتے ہیں تو دس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ محتاج ہوتا ہے اس کا، ہیلپنگ ورب کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بغیر ہم بات کو پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر دس آپ بوائے کہہ دیں گے تو بات پوری نہیں ہوگی، اسی لیے اس کا محتاج ہوتا ہے دس۔ تو لیکن عربک کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، سیدھے آپ ہاذا کو لے آئیے اور اس کے آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو ذکر کر دو، ہو گیا ہاذا ولدن، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آتے ہیں، یہ تو قریب کی چیز ہے، ہاذا کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ قریب کی چیزوں کو بتانے کے لیے ہوتا ہے، یہ چیز۔ لیکن اگر ہم کہیں وہ چیز، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہم اس چیز کے لیے کہتے ہیں یہ لڑکا ہے، اور اگر کہنا ہو کہ وہ لڑکا ہے تب کیا کہیں گے؟ تو اس کے لیے عربک کے اندر الگ ورڈ ہوتے ہیں، جیسے انگلش کے اندر کیا کہتے ہیں؟ دیٹ بولتے ہیں، دیٹ مینس وہ دور کی چیزوں کو بتانے کے لیے دیٹ یوز کیا جاتا ہے۔ عربک کے اندر بھی کچھ ایسا ہے، ذالکا بولا جاتا ہے اس کو، ذالکا، ذالکا مینس وہ۔ اب اگر ہم دیٹ کو یوز کرنا ہے تو انگلش لینگویج میں بولتے ہیں دیٹ از اے بوائے۔ عربک میں کیا کرنا ہے؟
کہ دیٹ کا جو میننگ ہوتا ہے عربی میں اس کو پہلے لے آئیے، ذالکا لے آئے ہیں، ذالکا لے آئے ہیں۔ اب اس کی عربی تو لانی نہیں ہے، سیدھے اسی کی عربی لے آئیے، تو کیا لانا ہے یہاں؟ ولدن، ولدن، تو کیا کہیں گے؟ ذالکا ولدن، ذالکا ولدن، وہ ایک لڑکا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ہاذا کس لیے یوز ہوتا ہے اور ذالکا کس لیے یوز ہوتا ہے؟ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہاذا کس کے لیے ہوتا ہے؟ قریب کی چیزوں کے لیے بتایا جاتا ہے، اور ذالکا کس لیے یوز ہوتا ہے؟ دور کی چیزوں کو بتایا۔ قرآن مجید کے اندر ذالکا بھی آیا ہے اور ہاذا بھی ذکر ہے۔ اگر ہم آج یہاں پر اس کلاس کے اندر ہاذا نہیں سمجھیں گے، ذالکا نہیں سمجھیں گے، تو کیا قرآن مجید کو سمجھ پائیں گے؟ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہی تو ہمیں اس کلاس کے اندر، الفرقان عربی کلاس کے اندر یہی تو سکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم ہاذا یہاں سمجھ جائیں گے، ذالکا سمجھ جائیں گے، اس کا یوز سمجھ جائیں گے کہ یہ کہاں یوز ہوگا، تو جا کر کے جب قرآن کھولیں گے ہم تو قرآن مجید میں فوراً ہمارے دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ ہاذا مینس یہ ہوتا ہے اور ذالکا مانے وہ ہوتا ہے۔ یعنی ہاذا جب یوز ہوا ہے تو قریب کی چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ذالکا جب ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو دور کی چیزوں کو بتانے کے لیے ذکر کیا ہے۔ ایسے اور مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگا۔ اب اگر یہ ہاذا ہے، اس کو اپنی جگہ پر رکھے رہتے ہیں ایسے، اگر کہیں گے اسی طریقے سے طالبن کہتے ہیں، طالبن، طالبن مانے کیا ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ، تو کیا کہیں گے؟ ہاذا طالبن۔ کیا سمجھ میں آیا؟ یہ ایک اسٹوڈنٹ، یہ ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ سمجھ میں بات آ گئی۔ اسی طریقے سے ہم کہیں طفلن، کیا کہیں گے؟ طفلن، طفل مانے چائلڈ، بچہ، تو کیا کہیں گے؟ ہاذا طفلن، کیا مطلب ہو گیا؟ This is a child. یہ ایک بچہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں کرسیون، کرسیون، کیا مطلب ہے؟ ہاذا کرسیون، کیا ہوگا؟ یہ کرسی ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ آگے ذالکا کی پریکٹس کرتے ہیں کہ ذالکا اپنی جگہ پہ رہے گا یہاں پر، اب اسی کے آگے آبجیکٹ لانا ہے کہ جس سے بات پوری ہو جائے، تو ہم کہیں گے طالبن، یہاں لے آئیں گے طالبن، کیا ہوگا؟ ذالکا طالبن، ذالکا طالبن، کیا ہوگا؟ وہ ایک وہ ایک طالب علم ہے، بات پوری ہو گئی، وہ ایک طالب علم ہے بھی لگائیں گے، جبکہ عربی کے اندر ہے کہ کوئی عربی نہیں آتی ہے، ہم اس کو اپنی طرف سے جوڑیں گے بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اسی کے طریقے سے یہاں طفلن لے آتے ہیں اس کی جگہ پر، طفلن، کیا کہیں گے؟ ذالکا طفلن، وہ ایک بچہ ہے۔ اسی طریقے سے کرسیون لے آتے ہیں یہاں پر، کیا کہیں گے؟ ذالکا کرسیون۔ اچھا، یہ سوال بنتا ہے، یہاں پر کوئی سوال کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ہاذا ولدن ذکر کیا گیا ہے نا یہاں پر، اب کوئی کہے کہ ولدن کیوں نہیں ہے، ولدن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ تنوین کا مطلب دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوتا ہے۔ کوئی ذکر کرنے والا آپ کو، ہم کو کوئی کنفیوز کر سکتا ہے کہ ہاذا ولدن تو آپ ذکر کر رہے ہو، تو یہاں ولدن اور ولدن کیوں نہیں ذکر کیے ہو؟ ہم بولیں گے ولدن، ہم بولیں گے ولدن، تو زبان دیکھیے عربی زبان ہے، یہ ہمارے گھر میں پیدا نہیں ہوتی ہے، ہم اور آپ کسی کے گھر میں، یہ ہم اور آپ نے عربی زبان سے سیکھا ہے، عربی گرامر سے سیکھا ہے کہ جہاں بھی ہاذا یہ آتا ہے یہ ابتدا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بات کو شروعات کرتا ہے، اور عربی زبان کے اندر اس کو کیا کہیں گے؟ مبتدا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مبتدا، جس کو سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہاذا کیا ہے؟ مبتدا، کیونکہ شروعات یہیں سے ہو رہی ہے۔ اب آگے جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ خبر، کیا ہوگا؟ خبر، جو بھی بات آئے گی آگے کو وہ انفارمیشن ہوگی، خبر ہوگی، اور خبر کے بارے میں عربی رول ہے کہ یہ دو پیش کے ساتھ ہی ہوگا۔ جب مبتدا اور خبر اکٹھا ہو جائے
दोनों लोग, तो क्या होगा कि लास्ट वाला जो होगा जिससे बात पूरी होती है वो क्या होगा, दो पेश के साथ होगा। इसलिए अगर कोई कंफ्यूज हमें करने वाला करे तो हम उसको सही से जवाब देंगे कि जहां भी ये मुब्तदा आएगा और उसकी खबर आएगी तो किसके साथ होगी, दो पेश के साथ होगी, तब जाकर के कंप्लीट मीनिंग होगा। कोई एक पेश लगा दे तभी बात पूरी नहीं होगी। तो ये बात समझ में आ गई कि हाजा कहाँ यूज होता है और इसका क्या मीनिंग बनता है और ये जुमले के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है। अब ये समझ में बात आ गई है। अब मैं कुछ होमवर्क आपको देता हूं, सब लोग अपनी कॉपियों में करें और फिर मुझे बताएं